ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ ہم چیپٹر 4 کو دیکھیں، جو چیپٹر 3 کی لاسٹ 3 ورسز ہیں وہ پڑھیں گے۔ آلموسٹ آپ کو یاد ہے کہ جو پالوس رسول کا کہہ سکتے ہیں کہ all 3 چیپٹر جو ہم نے پڑھے ہیں وہ آلموسٹ انٹروڈکشن ہے۔ ایک وہ اپنی منسٹری کے بارے میں بتاتا ہے، اور ایک وہاں پر کچھ ان کی جو فکر تھی اس کے بارے میں وہ تمیتھیس کو بھیجتا ہے، تو ان کے بارے میں اچھی خبر ملتی ہے تو ان کو یہ خط لکھتا ہے۔ اب وہ دعا کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس سیشن کو، اس انٹروڈکشن کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اصل موضوع پر آ سکے، جو ریئل اس کا ٹاپک ہے نا، جو کہنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ اصل میں چیپٹر 4 سے شروع ہوگا۔ تو ایسا انٹروڈکشن ہم نے کسی بھی اس کے لیٹر میں دیکھا کہ 3 چیپٹر اس نے صرف اپنی منسٹری کو کہہ سکتے ہیں ڈیفائن کرتے ہوئے یا ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اور ان کی اس محبت کے لیے اور اس کی ایمان میں مضبوطی کے لیے، ایک نئے بلیورز ہیں ان کی ترقی کے لیے وہ بات کرتا ہے۔ تو ہم ورس 11 سے پڑھیں گے، چیپٹر 3 ورس 11۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری رہبری کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ آمین۔ اس ورس 11 میں جب کہ وہ پالوس رسول ان کو دعا کے ساتھ اس سیکشن کو بند کر رہا ہے، تو آپ اس ورس 11 میں نے اس لیے انگلش میں کہا ہے کہ اس کو پڑھو کہ اس میں خاص بات بیان کی گئی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیتھ میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے یا اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے، تو اس آیت میں ایک بڑی گہری بات کہی گئی ہے ورس 11 میں۔ تو اس میں کیا بات آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ اگر میں اس کو ایمپلیفائی بائبل میں یا امریکن اسٹینڈرڈ ورژن میں پڑھوں تو اس میں لکھا ہے، ناؤ مے آ گاڈ اینڈ فادر ہمسیلف اینڈ آ لارڈ جیزس ڈائریکٹ our way unto you۔ اگر انگلش میں آپ اس کو آپ کے ایگزام میں اگر ایسی کوئی ورس آ جائے جہاں پہ آپ نے 2 پرسنس کو لکھا ہے، تو اگر آپ اس طرح لکھیں تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اگر آپ غور کریں، فار ایگزامپل آپ ایک بالکل اسی جگہ پہ 2 شخصوں کا نام اگر ایڈ کر دیں، لکھا ہے اب ہمارا خدا اور باپ ایک، اور ہمارا خداوند یسوع، کتنے ہو گئے؟ 2 شخصیتوں کا ذکر آتا ہے نا، یہاں پہ آپ کو ٹرینٹی ملے گی۔ تو اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری رہبری کرے، جبکہ وہاں ہونا چاہیے یہ کریں، یہ ہونا چاہیے دیم ہونا چاہیے، ہم سیلف نہیں ہونا چاہیے، دیم سیلف۔ جب آپ سنگل یہاں پہ سنگولر کو نہیں پلورل کی بات کی جا رہی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ سنگولر اس لیے لکھا گیا کہ ایون گاڈ اینڈ جیزس آر ون۔ یہ ایکویلٹی اور فادر اینڈ سن کی ایکویلٹی یہاں پہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ ایون گریک میں جتنی وربز اور جتنے اس کے صحیح میننگ آپ کو مل سکتے ہیں، انگلش لینگویج میں اتنے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کا یہ بڑا ایک معجزہ ہے کہ اس نے خاص اس کلام کو لکھنے کے لیے نیو ٹیسٹامنٹ کو گریک لینگویج یوز کی۔ اٹس ریئلی یہ میننگ فل بات ہے، ایسے ہی نہیں کہ خداوند اس دور میں آئے
جب گریک لینگویج اس طرح تھی جیسے آج انگلش لینگویج ہے. دنیا میں ہماری میوٹل لینگویج یا سب سے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ انگلش لینگویج از ایوری انٹرنیشنل ہے. تو اس طرح اس سے مجھے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ بات جو کی گئی ہے ایکچولی ایون آپ دیکھیں خدا کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے خداوند خدا، اس کا مطلب لارڈ گاڈ. جیزس کو ہمیشہ ہم مور پرسنلی لیتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو گاڈ کو ساونٹی اس کی کہ ہی از ریئلی فادر، تو ایک ریورنس ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو سوئچ ایون کر دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو گاڈ کو پرسنل لے لیا گیا اور جیزس کو ساونٹی دے دی گیا، لارڈ جیزس. اٹس ونڈرفل تھنگس. اب ہمارا خدا یعنی اور باپ یعنی کہ اس کو ایک اپنا جیسے فیملی کا ایک بزرگ ایک باپ کی حیثیت دی، اور خداوند یسوع کو لارڈ کہہ دیا گیا. لارڈ جیزس تمہاری طرف ہماری رہبری کرے، نوٹ کریں. اٹس ونڈرفل. اور آگے لکھا ہے ورس 12 میں، او خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں ہو اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے. یہاں پر پالوس رسول، اگر آپ کو جنہوں نے یہ ہمارے ساتھ 3 چیپٹر اسٹڈی کیا یاد ہوگا کہ یہ اس کے جتنے بھی لیٹرز لکھے گئے ہیں ان میں سے یہ لیٹر جو ہے تسالونیکیوں کے نام جو ہے یہ اس کے خاص جوائے کی بات کرتا ہے، ریجوائسنگ ان دس چرچ، کہ یہ چرچ ہے جس نے اس کو بہت ہی جوائے دیا. اس سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی شکایت نہیں، بلکہ بار بار کہتا ہے کہ تمہاری محبت، تمہارا پیار ایک دوسرے کے ساتھ. بلکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی محبت، ایون ہی واز اے نیو چرچ، بیبی چرچ. کتنے ویک وہاں پہ اس نے سیناگوگ میں ٹیچ کیا تھا؟ اونلی 3 ویکس، اور اس کے بعد چند مور ویک ان کے ساتھ رہا. لیکن اتنے میں ہی وہ چرچ ایک اتنی قوت بن گیا، اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ ایون ارد گرد کے جو دوسری سٹیز کے چرچ تھا وہاں تک ان کی کیا ہے شہرت پہنچی کہ دیر آر ونڈرفل بلیور ان دا لارڈ، ویری اسٹرانگ. اور مڈسٹ آف پرسیکیوشن، یہ نہیں کہ بہت اچھا چل رہا تھا، سب طرف سے بڑا امن امان تھا ان کو، بلکہ اپنے ہی لوگوں نے اپنے جو، کیونکہ وہ غیر قوم سے آئے تھے، جنٹائلس میں سے، وہ یہودی نہیں تھے، تو انہوں نے جب بت پرستی کو چھوڑ کر، بتوں کی پوجا چھوڑ کر، اسٹیچو ورشپ کو چھوڑ کر زندہ خدا کو جانا، تو ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہو گئے، اور دوسری طرف یہودیوں کا دباؤ تھا. لیکن اس پرسیکیوشن میں، ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں بھی وہ اسٹرانگ چرچ تھا، تو وہ ان کی تعریف کرتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ جس طرح تم کو ہم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت آپس میں، یعنی کہ ہمارے ساتھ تو اس لیے ہے کہ ہم نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، ہم تمہارے پاس یہ مقدس یہ ہولی وچن لے کے آئے، لیکن اس لیے تم ہم سے محبت کرتے ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپس میں بھی تمہاری محبت اسی طرح ہو. بلیورز کی جو لو فار ون اینڈ ادر وہ بھی اس طرح کا ہی ہو، اور سب آدمیوں میں. پھر اس کے بعد وہ آ جاتا ہے سب آدمیوں میں. اس میں وہ تفرقہ، پہلے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہماری محبت آپس میں بلیور کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کہتا ہے سب کے ساتھ، ایون نان بلیورز کے ساتھ بھی ہماری جو ہونی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے. کیونکہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کو شیئر کیا تھا کہ ایون آپ بہت سے جو غیر قوموں سے، دوسرے ریلیجن سے کرسچن ہوئے ہیں، ان کی لائف میں سے اگر ٹیسٹ منی سنتے ہیں تو بے شک ان کو کلام کی سچائی نے کنونس کیا، لیکن بہت سی باتیں جنہوں نے ان کو چینج کیا، دیٹ واز پرسنل ایٹیٹیوڈ آف کرسچنس. کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں میرا دوست یا فلاں میرا فرینڈ جو کام پہ یا ادھر، ان کے ایٹیٹیوڈ نے، ان کے رویے نے ہمیں بتایا، ہمیں چینج کیا. دا لو آف ادر پیپل، کیئرنگ فار ادر پیپل، یہ تھا. کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں دوسرے ریلیجن میں چلے جائیں،
ان کا خاص ہوتا ہے کہ اپنے ریلیجن کے لوگوں پر زیادہ توجہ، بلکہ دوسروں سے ایون وہ نفرت کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھنا بھی نہیں کبھی کوئی پسند کرتے. لیکن کرسچینٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جیزس کیم فار آل پیپل. جان 3:16 کیا کہتا ہے؟ لارڈ سو لو دا ورلڈ. جگت نال خدا نے پیار کیتا، جہان دے نال پیار کیتا. ایک کسے کنٹری نال نہیں، ایک نسل نال نہیں، ایک ریس نال نہیں، ایک قوم نال نہیں، بلکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا. تو یہی ہمارا اصل میں رویہ ہونا چاہیے دوسروں کی طرف. تو کہتا ہے تمہاری محبت آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے. ورس 13 کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے. بڑی خوبصورت ورس ہے کہ یہ کب تک آپ نے کرنا ہے؟ جب تک ہمارا خداوند ہمیں لینے کے لیے نہیں آ جاتا. اور کہتا ہے بے شک تم کرتے ہو لیکن اور زیادہ بڑے. ہمیشہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیپ ڈوئنگ دیٹ، کیپ ڈوئنگ دیٹ، کیپ ڈوئنگ، ایکسل مور، اور بڑھے. اور اگر یہ آیت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے تقریباً ہر چیپٹر کے اینڈ میں جو ورس آتی ہے وہ خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہے. اور یہ آگے جو ہم بات کریں گے، مے بی ناٹ ٹوڈے، نیکسٹ ویک، ریپچر کے بارے میں، جو آئی ایم ریئلی اینکشسلی ویٹنگ فار دس از مائی فیوریٹ ٹاپک ہے، جس کے لیے وہ یہ سارا انٹروڈکشن دیتا ہے. لیکن آگے میں اس کے لیے ایک آیت آپ کو ساتھ شیئر کرنا ہے. یہودا کا خط جود اگر دیکھیں ریولیشن سے پہلے ہے تو اس کی ورس 14 پڑھیں، ایک ہی چیپٹر ہے. یہاں پہ یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی ایک لشکر ہوگا، ایک کراؤڈ ہوگا. تو وہ کون ہوں گے؟ یہاں پہ اس کی بات ہے. ہنوک نے ہزاروں سال پہلے جس کے یہ پیشن گوئی کی تھی، یہاں پر اسی کو ایک طرح سے پال کنفرم کرتا ہے. کہہ رہا ہوں ورس 13 کو، ٹو دا اینڈ ہی میں اسٹیبلش یور ہارٹس unblameable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. تو saints کون ہیں؟ Who are saints؟ مقدسین کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ saints صرف وہ نہیں ہیں جو ونڈوز، وہ کلرڈ ونڈو میں کیتھیڈرل چرچز میں ہوتے ہیں، صرف وہ. We all are saints. تو اس سے پہلے کہ خداوند مقدسین کے ساتھ آئے وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم نیکسٹ ویک خداوند نے چاہا تو ریپچر کے بارے میں ورس 13 سے. اب ہم آگے آتے ہیں چیپٹر 4 پر. چیپٹر 4 میں وہ کہتا ہے غرض اے بھائیو، غرض اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند، یہاں پہ اگر پہلی آیت میں دیکھیں 3 چیزیں اس نے کی ہیں. خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ایک نصیحت کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جس طرح تم نے مناسب چال چلن چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی. پلیزنگ گاڈ، اور اس کے بعد چال چلن کریکٹر کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور ایک نصیحت. 3 چیزیں یہاں پہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایون اگر ہم پیچھے جائیں تو لکھا ہے کہ تمہاری محبت جو ہمارے لیے ہے اور تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہاری شہرت دور تک پھیلی ہے. لیکن یہاں پر وہ ایک بات کرتا ہے کہ اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ. ایکسل مور، یو کین ڈو مور بیٹر. یہ ایکچولی اس کا کہنے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ اب تم نے ایمان لے آئے ہو، تم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، تم اچھے کام کر رہے ہو. کہتے ہیں ڈونٹ اسٹاپ دیئر، جسٹ کہ آپ کی زندگی میں آپ کو آسمانی مقاموں میں ایک رتبہ مل گیا ہے. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ کبھی کبھی
مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو کوئی بھی میرا رزلٹ آتا تو ابو ہمیشہ ڈیڈ ہمیشہ یہ کہتے ٹھیک ہے پاس تو ہو گئے لیکن یو کین ڈو بیٹر، مجھے پتا تو ہی اچھا کر سکنا، یو کین ڈو بیٹر۔ تو میں ہمیشہ بچوں کے رزلٹ دیکھتا ہوں اور راشا کو بھی مجھے یاد آتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پوٹینشیل اس میں ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ محنت کرتا ہے، تو جب بھی آتا ہوں کہ میں دیٹس گڈ، یو ہیو ڈن گڈ جاب، یو آر ڈوئنگ ویل بٹ یو کین ڈو مور بیٹر، ایکسل مور، اور ترقی کرتے جاؤ اور زیادہ بڑھو اور زیادہ۔ تو یہ ایکچولی چرچ کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، کہ خداوند میں چل رہے ہو، تمہاری محبت بھی اور خداوند میں ترقی، حالانکہ یہ ایک نیو چرچ تھا، بالکل بیبی چرچ، لیکن وہ کہتا ہے یو کین ڈو مور، یو آر ڈوئنگ ویل۔ لیکن اور میں کبھی کبھی میں جب اپنی منسٹری کے بارے میں دیکھتا ہوں تو کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کہہ سکوں یس یو آر ڈوئنگ ویل، یو کین ڈو مور، بٹ مجھے ابھی پیچھے ہی ہوں، میں اس کے پیچھے ہوں، میں کہتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو ڈو ویل۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پر ہی ٹھہریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ بڑھیں اور ترقی کرتے جائیں، کیونکہ بہت دفعہ میں نے ایسے ایماندار دیکھے، بلکہ میں دوسروں کی کیا بات کروں، میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے، چرچ بھی شوق سے جاتے تھے، ایک ٹائم آیا کہ سنڈے ریگولر جاتے تھے، جب ڈیڈ اور مام ریگولر جانا شروع ہوئے تو، لیکن وی ور ناٹ گروئنگ ایکچولی، ہم اس سے ہی بڑے خوش تھے کہ چلو ہم تو مسیح کو جانتے ہیں، ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، دیٹس اوکے، ایک ویک کا ڈوز مل جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اف یو آر جسٹ گوئنگ چرچ سنڈے اور اس کے بعد آپ کی کسی بلیور کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ ٹاک نہیں ہے اور کہیں بھی ایسی رفاقت نہیں ہے، بائبل اسٹڈی نہیں ہے، تو یو ول ناٹ ایون گرو، آپ وہیں پہ رہیں گے۔ اور میں نے جانا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کو یاد ہوگا خدا یسوع مسیح کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا، وہ بڑا بیمار تھا، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو اس نے خداوند کے پاس آ کر کہا کہ یہ بہت بیمار ہے، اگر تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تو اگر ایمان لائے، کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا یس لارڈ آئی ہیو فیتھ، انکریز مائی فیتھ۔ دو باتیں اس نے کی، انکریز مائی فیتھ، وہ کہتا ہے ایک تو بات اس نے کی ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں، آئی ہیو فیتھ، لیکن انکریز مائی فیتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یس میں فیتھ تو رکھتا ہوں تو کر سکتا ہے، لیکن اف دیر از لیک ان مائی فیتھ، اس پہ ڈاؤٹ ہے، کمزوری ہے، تو انکریز کر۔ اور کس طرح انکریز ہوتا ہے ہمارا فیتھ؟ ہاؤ وی کین انکریز؟ وہ پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے، یہ جس کی آپ بات کریں یہ بگننگ ہے، آپ کا ایمان، آپ ایمان لاتے ہیں کسی چیز پہ، یہ ہوتا ہے جب آپ مسیح کے بارے میں کچھ سنتے ہیں، یہ پریچنگ سنتے ہیں اس کی کہ وہ ایک ایسا مسایہ ہے کہ یہ دنیا کو بچا سکتا ہے، ہی کین سیو یو فرام یور سنس، ہی کین ٹیک ٹو ہیون، کیونکہ وہی اکیلا ہے راہ حق اور زندگی، اس نے کہا یہ اس طرح کی پریچنگ۔ لیکن اس کو انکریز، ان باتوں پر آپ نے یقین رکھنا ہے، اور آپ کا ایمان، ابھی آپ کا ایمان پتہ ہے کس طرح کا ہے؟ ایک تمثیل جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہی چرچ میں، کہ اس بیج بونے والے کی مثال، کہ ایک بیج بونے نکلا تو اور اس نے جب کچھ بیج پھینکا تو کچھ راہ کے کنارے گرے، کچھ پتھریلی زمین پر، کچھ اچھی زمین پر، کچھ جھاڑیوں میں۔ تو جنہوں نے کلام سب نے سنا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں فوراً ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ پتھریلی زمین ہوتی ہے، سٹون
پتھریلی زمین تو وہاں پہ گہرے نہیں جاتے، ڈیپ نہیں جاتے. تو جب دنیا کی مصیبتیں یا ادھر ادھر آتے ہیں اور یا دھوپ نکلتی ہے تو وہ سڑ جاتے ہیں اور وہ فروٹ نہیں لاتے. ایمان انکریز کرنے کی بات پتہ ہے کس طرح؟ آپ کسی چیز کی ٹروتھ پر ایمان لاتے ہو. جب آپ کہتے ہیں نا، آپ سنا اور سم تھنگ آپ کے دل میں آیا کہ یس دس از ٹرو، آپ کا دل کو وہ بات لگتی ہے کہ کلام سنا ہے دس از ٹرو، سچائی پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس سچائی کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو نو مور ٹروتھ. ایز مچ ایز یو نو دا ٹروتھ آپ کا ایمان گرو ہوتا جائے گا. تو ہاؤ کین یو نو مور ٹروتھ؟ دیٹ از دا ٹروتھ، بائبل. جتنا کم نالج آپ کے پاس ہے اتنا کم آپ کا فیتھ ہے. جتنا زیادہ بائبل کا نالج ہے اتنا زیادہ آپ کا فیتھ مضبوط ہے. آپ کے پاس زندگی میں ہزاروں مسئلے مسائل ہیں، ہزاروں طرح کے ٹاپکس ہیں، ہزاروں طرح کی مسئلے پرابلمز ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہی پورشن آپ نے بائبل کا پڑھا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ اس طرح کے مسئلے کے لیے بائبل کیا کہتی ہے، فلاں بات کے بارے میں بائبل، بیکاز یو ڈونٹ نو دا نالج. آپ ایون جب اسکول میں کالجز میں جاتے ہو تو آپ کے کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ایک ہی بک پڑھوں گا تو جسٹ میں سارے ایگزام دے دوں گا. نو، یو ہیو ٹو گو. آپ کو ڈفرینٹ اور آپ کا دماغ کبھی میتھ کی طرف گیا ہوتا ہے اور ٹوٹلی آپ کو انگلش کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو سوئچ کر کے ڈفرینٹ اور یہ سب کچھ آپ کنٹین کرتے رہتے ہو اندر. تو اسی طرح آپ کی زندگی میں ایک ایریا نہیں، دیر آر ڈفرنٹ لاٹ آف ایریاز. تو بائبل ٹاکس ایوری سنگل ایریاز اباؤٹ ایوری سنگل. تو اسی لیے کبھی کبھی ہمارا ایمان گرو نہیں ہوتا کیونکہ ہم بائبل کی سچائی کو زیادہ سے زیادہ نہیں جانتے. ایز مچ ایز یو ریڈ بائبل، یو میڈیٹیٹ آن اٹ، اور اس کو جتنا زیادہ دھیان گیان اس پہ کرتے ہو اتنا زیادہ آپ کے اندر سچائی بڑھتی ہے. وہ کہتا ہے تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم جس طرح تم نے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی. یہ وہاں رہ کر انہوں نے جو بھی ان کو ڈاکٹرین بتائی تو کہتے تم چلتے بھی ہو، یو آر ڈوئنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویل، تم چل رہے اس پہ اور اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ. یہ ہے اس کی نصیحت. ورس 2 میں لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے. اب وہ ان باتوں کی جو پہلے سے تعلیم دے رہا ہے ان کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے. لیکن سب سے پہلی جو بات کر رہا ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. کچھ حکم اس نے بتائے تھے کہ مسیح کی شریعت کیا ہے. خدا تم سے اب ایماندار ہو گئے ہو تو ایماندار ہونے کے بعد تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، واٹ یو ہیو ٹو ڈو، ہاؤ یو لیو یور لائف. تو پہلا جو بات اس نے کی ہے ورس 3 کو پڑھے پلیز. اب دیکھیں جتنے حکم ہیں اس نے سب سے پہلے جس بات کو لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ. For this is the will of God, that you should be consecrated, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice. یہ ایک ایسی بات ہے کہ پورا کلام پڑھ لیں بائبل کو جینیسس ٹو ریویلیشن. جتنا نفرت خدا کو اس سن سے ہے وہ کسی بھی سن سے نہیں. اور اتنے اس سن نے سیکچول سن جو ہے اتنا کہ تباہی مچائی، اتنی کی بربادی کہ کوئی بھی دنیا میں ایون کسی جنگ نے نہیں پھیلائی ہوگی، قتل و غارت نے جس قدر، اور خدا کو اس سے بہت نفرت ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ تھوڑی آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی ہے کیونکہ اس میں ہم نے پڑھا ہے دس از دا ول آف گاڈ. کئی دفعہ بہت سے لوگ اسی اسٹرگل میں رہتے ہیں، یہی نہیں انہیں سمجھ لگتی کہ واٹ از دا ول آف گاڈ فار مائی لائف، واٹ از دا ول آف گاڈ فار مائی لائف. تو یہاں پر سب سے پہلے خدا
یہ چاہتا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے. دس از دا ول آف گاڈ کہ ہم کیا ہوں, ہم پاک بنیں. دیٹ از دا فرسٹ پریورٹی. یہ اصل میں اس کا لکھنے کا مقصد تھا کہ جس ایرا میں وہ رہ رہا تھا, جس سچویشن میں رومنس کا ایک دور تھا اور رومنس کے پاس اپنا کوئی پرسنل ریلیجن نہیں تھا. گریکس ریلیجن اور ادھر سے اپنا لے دے کے ادھر ادھر سے نا انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا. لیکن سب سے بڑی بات تھی وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتے تھے. دے آلویز تھنک وی آر گاڈس, اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. اور وہاں پر یہ سن جو تھا فلورش تھا, آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی سیکچول امورالٹی بے بیان تھی ہر طرف. یہ اتنا فری تھا کہ میں جتنا اس کی اسٹڈی کی میں کانٹ ایکسپلین بچوں کے سامنے بھی, لیکن میں مختصر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ارد گرد اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون کس کے ساتھ کیسے, لیکن بلکہ ان کا پہلا جو پیشن تھا, پہلی جو سوچ تھی زندگی میں, دو چیزیں تھیں, سیکس اینڈ منی. ٹو تھنگس دے ور جسٹ لیونگ فار. اور وہ کیا تھا کہ جس کے پاس پاور ہوتی تھی, منی ہوتی تھی, ہی کین ڈو اینی تھنگ. کانکیبائنس ہوتی تھیں ان کے پاس, اس کے پاس پروسٹیٹیوشن ہوتی تھی, اور اس کے بعد ٹیمپل پروسٹیٹیوشن ہوتی تھی, اور ایون لیگلی ان کے پاس صرف ایک مسٹرس ہوتی تھی ان کی, اور لیگلی ایک وائف ہوتی تھی جس کو صرف انہوں نے بچے پیدا کرنے کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, باقی ان کو الاؤ تھا. اور رومنس کے لیے جو ارد گرد یہ ان کو لکھنے کا یہ مقصد تھا کہ تم اب ان سے نکل آئے ہو, یو ہیو ایکسیپٹیڈ دا ٹرو اینڈ ہولی گاڈ. اب تم کو بھی چاہیے کہ خدا پاک ہے اور تم بھی پاک بنو. بی ہولی بیکاز آئی ایم ہولی. خدا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہولی ہو, تم پاک بنو کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں. یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ارد گرد بہت سے لوگ تھے جو اس طرح کی لائف سے نکلے تھے, اور ان کو یہ اس پتہ نہیں تھا کہ ایون ان کرسچن ہونے کے بعد ہم اس طرح کی لائف رہ سکتے ہیں. کین وی ڈو دیز آلسو بینگ اے کرسچن. تو یہ اس کو لکھنے کے لیے اگر آپ اس کو آگے جائیں گے تو اس ورس 8 تک کتنی دفعہ اس پر ہی بات کرتا ہے. اگر آپ تھوڑی سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی بات کی گیا ہے, ہولینس کے. یا یہ ٹاپک جو آج میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, دس از کانسیکریٹڈ ہولینس اینڈ پیورٹی کے بارے میں. خدا چاہتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے پیور لائف ہو, ہولی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں, مسیح کو قبول کرتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ ہماری کلینزنگ کرتا ہے, اور اس کے بعد کیا کرتا ہے, ہمارے اس بدن کو اپنی ہیکل بنا لیتا ہے, ٹیمپل. تو اس ٹیمپل میں وہ کیا کہتا ہے, اگر ورس 8 کے اینڈ میں پڑھیں تو لکھا ہے جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. تو پاک روح پاک جگہ پہ رہتا ہے. ہولی اسپرٹ کین اونلی لیو اونلی ہولی پلیس, ہولی آف ہولی پلیس. تو اس لیے اس کی یہ بڑی فکر ہے ان کے لیے. بے شک تم محبت میں تم بڑھ رہے ہو, تم تعلیم پر عمل کر رہے ہو, لیکن یہ خاص ٹاپک اس نے چھیڑا کہ کیوں, اور اس میں وجہ کیا ہے, وائی وی شوڈ ڈو دیٹ. کیوں ہولی ہونا چاہیے؟ بیکاز دس از دا ول آف گاڈ. اصل میں کہہ رہے ہیں دس از ناٹ مائی اوپینین, یا کہ کسی ہیومن کی یا سسٹم کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹم اور مائی اوپینین. دس از دا ول آف گاڈ. خدا کی یہ مرضی ہے, پاک بنو, ہولی, بی ہولی بیکاز آئی ایم ہولی. دس از دا ول آف گاڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میری بارے میں واٹ از دا ول آف گاڈ فار مائی لائف, تو اس کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے خدا چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں, میں پیور ہوں,
میں پوتر ہو جا, میرے ارد گرد لوگ واسطے ایک بڑی بڑی اگوائی ہوئے گی. وین یو آر لیونگ اے ہولی لائف, یو کانٹ سے نو بڈی ول ریکگنائز یو. پیپل ول ریکگنائز یور ہولی لائف, پیور لائف, کانسیکریٹڈ لائف. کانسیکریٹڈ کا مطلب ہے سیٹ اپارٹ, علیحدہ کیے گئے, ایک جگہ سے جیسے نکال کے آپ کو دھو کے صاف کے ایک مقام دے دیا گیا. یو آر سیٹ اپارٹ فرام سن ٹو ہم. سن سے خدا نے نکال کے وہ اپنے لیے آپ کو پوتر کر لیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو, اور پاک بننے میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بی ہولی. اور اس میں سب سے پہلے اس نے جو بات کی ہے, حرام کاری سے بچے رہو, ابسٹین فرام سیکچول امورالٹی. سب سے پہلے پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سن سے باز آئیں. میں آج اگر دیکھیں, میں سمجھتا تھا کہ اس وقت اتنی بیرا روی تھی, یا اتنا گندا معاشرہ تھا, اتنی گندی سوسائٹی تھی کہ میں جب اس کو انٹرنیٹ پہ یا ادھر جا کے اس دور کی میں ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں, آئی کانٹ ایکسپلین, یو کین گو اینڈ چیک دس کہ کہا کیا کس قسم کی. لیکن ریسنٹلی کل یا پرسوں کسی نے فیس بک پہ ایک کیا تھا شیعہ گروپ کے بارے میں, جو ایک مسلم میں سیکٹ ہے شیعہ, کہ ان میں کس قدر یہ گندی روایت ہے. آپ کو شاید پتا ہو, متا کا جو ایک ان کا سسٹم ہے, اور ان کے مولانے ہیں, ان کے جو دے آر کوٹنگ فرام قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں پاکستان میں, اور جب میں ان کی یہ باتیں سنتا ہوں تو کیوں پاکستان میں وہ دوسرے مسلم ان کو اس طرح ان پر اٹیک کرتے ہیں. لیکن یہ بے شرمی کی حد تک اتنا گندا, میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر یہ کہ ان کے سسٹم میں, ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یو کین میرج فار 1 ڈے, دوسرے دن طلاق دے دو. یعنی کہ شرعی طور پر اپنی لسٹ کو پورا کرنے کے یو کین جسٹ ڈو میرج. اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور بلکہ آرگیومنٹ اس طرح کی چل رہی تھی کہ اگر کوئی باہر لوگ چلے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں یا کس طرح, تو وہ ادھر ان کو اگر اس طرح کی اندر ان کے لسٹ ہوتی ہے تو کیا کریں, بجائے کہ یہ کریں وہ ادھر. تو کسی نے جواب دیا, تو پھر ان کی جو عورتیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہ بھی تو انسان ہیں. تو بڑی, یعنی کہ میں ایک بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت نہیں تھا. آج اگر دیکھیں, اس کو بھی چھوڑ دیں تو ویسٹ میں جہاں رہتے ہیں, اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا پھر فیس بک کے کسی کرسچن نے کہا تھا کہ فرانس میں فادر اور مدر کا جو لفظ ہے اس کو بین کر رہے ہیں, کہ ایک جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو پیرنٹس کہیں, گارڈینس کہیں, لیکن مدر اینڈ فادر کو بین کیا جائے, تاکہ وہ گیز کو کیونکہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ افینڈ ہوتے ہیں وہ, کیونکہ دے آر, اگر وہ میرج کرتے ہیں تو دے آر آلسو گارڈین اینڈ پیرنٹس. لیکن اور میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت شاید بدی زیادہ تھی, لیکن آج لیگلی یہ بدی ویسٹ میں اسپیشلی ہو رہی ہے. ہمارے ملکوں میں بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ چھپ چھپا کے ہوتی ہے, کرتے وہاں بھی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں اوپن. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا, شاید میں اس کو نہ چوز کرتا, لیکن میں اس کو اسکپ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے وی نیڈ ہاں جی. میں اب شیعہ کی بات کریں تو میں سنیوں کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چلے ابھی تو جو کر رہے ہیں ان کی جو جنت ہے وہ بھی, ہاں, یعنی کہ آپ مسلمز کا ایون ٹارگٹ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوسائڈ بم جتنے ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اوپر جائیں گے تو ہمیں 70 ہورز ملیں گی اور سم تھنگ لائک دس. تو ان کا کانسیپٹ جو ہے نا,
ہمارا کانسیپٹ ہیون کا اور ان کا آسمان اور زمین کا فرق ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، وہاں سے پہنچنے سے پہلے خدا ہمیں کیا چاہتا ہے کہ وہاں وہی داخل ہوگا جو ہولی لائف یہاں پہ گزارے گا. وہاں جا کے ہولی نہیں ہونا، بلکہ ہم وہاں تو خدا کی ہولینس میں داخل ہوں گے، اس کے جلال میں وہی داخل ہوں گے. بلکہ ہم جیسے سرمن آن دا ماؤنٹین پہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ کیا خدا کو دیکھیں گے. اونلی ہولی اینڈ پیور ہارٹ کین سی گاڈ. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمیں وہاں پہ خدا کا کلام کہتا ہے سب فرشتوں کی مانے اینجلز کی طرح ہوں گے، اور ہم خدا کی، میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ایک گھٹیا سی یعنی کہ چوائس کے لیے انسان ایک اتنا بڑا اپنے مذہب شیطان نے کریٹ کر دیا ہے، یا کہ صرف اس چاہت کے، اس شوق کے لیے، اپنے لسٹ کے لیے وہ انسانوں کی جان لیتا ہے، لینے پہ جھجکتے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کی مرضی پر کرسچن چلنا شروع کر دیں، دا ول آف گاڈ، تو بہت سی مصیبتیں ہماری زندگی میں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، بیکاز وی آر ناٹ ایکچولی واکنگ ان دا ول آف گاڈ. خدا کی مرضی پہ نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی پرابلم ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی ول کے بارے میں، مرضی کے بارے میں چلنا شروع کر دیں، اس کی ول کو جان کے، تو لاٹ آف تھنگس آپ کی زندگی میں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو سرکمسٹانسز، بٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. بیکاز آف آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے پازیٹیو ہوگا، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت سی بلیسنگ اور بہت سے رستے آپ کے لیے ہموار کر دیتا ہے. ہولی لائف، پیور لائف، رائچیس لائف، وہ آپ کے بہت سے رستے میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں کلیئر کر دیتا ہے جب آپ ہولی لائف رہتے ہو. گاڈ ول از یو بی ہولی. ٹھیک ہے، ہم کبھی یہ چاہیں کہ خدا کیسی ورشپ چاہتا ہے، کیسی عبادت چاہتا ہے. جب ہم مسیح یسوع کے ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں یہ نہیں کہ خدا کو ہم نے دل دے دیا، خدا کہتا اپنا بدن بھی دے دو. ہول آف یو، نوٹ لٹل بائی لٹل. اور ہم نے یہ ایک پورشن آپ کو دے دیا. خدا اصل میں کہہ رہا ہے کہ گیو می یور سیلف. اپنا بدن، اپنے بدن میں کیا ہے؟ ایوری تھنگ. باڈی کی بات کی جا رہی ہے، باڈی میں ایوری تھنگ ہے. ایون آپ کا دماغ ہے، آپ کا دل ہے، سب کچھ ہے. آپ کی آنکھیں، کان، ناک، آپ کا ماؤتھ ہے. اس میں کیا ہے؟ واٹ ایور یو آر تھنکنگ، تھنک اباؤٹ می. واٹ ایور یو آر واچنگ، واچ اباؤٹ می. واٹ ایور یو لسننگ، لسن اباؤٹ می. اینڈ وٹ ایور کم آؤٹ یور ماؤتھ، اٹس اباؤٹ می. وٹ ایور ان یور ہارٹ، اس میں سے کیا نکلے؟ کولوسین 3:16، اپنے دلوں کو مسیح کے کلام سے کثرت سے بسنے، مسیح کے کلام کو کثرت سے بسنے دو. ہم نے پڑھا تھا richly develop in you the word of Christ. تو پھر آپ کے اندر جو بڑا بھرا ہوگا باہر وہی نکلے گا. تو خدا اصل میں کہہ رہے ہیں I want you whole, I want you. Yes. پڑھے. اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. یعنی کہ جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو پھر اندر سے مزامیر نکلیں گے، گیت نکلیں گے، اور اسپرچول سانگ، روحانی غزلیں. تو خدا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اور جیسے کہ اسی کے 5ویں چیپٹر میں جائیں، تسلنکیوں کے جو ہم پڑھ رہے ہیں، چیپٹر 5، اس میں ایک اور بات چاہتا ہے کہ خدا اصل میں خدا قربانی چاہتا ہے. God gave you his son who gave his life as a sacrifice lamb. Now God want you to give yourself as a sacrifice.
اور یہی آپ کی قربانی ہے. اور ہم کس طرح خدا کو اپنا آپ ایز اے قربانی کی طرح دے سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو گیو سیکریفیشل ٹو گاڈ؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خدا کہتا ہے کہ ہاں جس طرح میں نے اپنے پیارے بیٹے کو، عزیز بیٹے کو دے دیا قربانی، ہاؤ کین یو گیو ٹو یور سیلف ٹو گاڈ؟ یہ ہے اصل میں سیکریفیشل لو، جو اپنے آپ کو کہتا ہے اب سے جو مسیح کے ہیں، دوز آر تھنک وی آر کرائسٹ، اپنی خواہشوں کو اپنی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اٹس اے ونڈرفل ونڈرفل ورس. ہم کہتے ہیں نا یہ گیت ہم کبھی بڑے گا لیتے ہیں کہ میں تیرا، میرا سب کچھ تیرا، لیکن ہم پھر اپنی لائف رہ رہے ہوتے ہیں. اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کی لائف، اور کس بات میں؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری. دس از دا ول آف گاڈ، بی سیٹسفائی ان آل کنڈیشنز، اور بی سبمسو. اور ایون یہاں تک کہ خدا چاہتا ہے کہ یو سفر فار مائی سیک، میری خاطر دکھ اٹھاؤ، مصیبتیں اٹھاؤ. 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 17 اگر دیکھیں. کئی دفعہ ہم بدی کرنا نہیں چاہتے، لیکن بدلے کی خاطر ہم سے بدی ہو جاتی ہے. اگر انہیں انج کیا تو میں انہوں انج جواب دیں، اور کئی دفعہ ہم جواب نہیں دے پاتے تو اندر ہمارے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اچھا میں انہوں انج، اور خدا کہتا ہے نہیں، فار اٹ از بیٹر اف دا ول آف گاڈ شوڈ سو ول دیٹ یو سفر فار ویل ڈوئنگ دین فار ایول ڈوئنگ. بے شک اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، برا بھلا کہہ دیا ہے، آپ نہیں ہو جو اس نے کہہ دیا ہے، تو کہتا ہے کہ آپ کی دا ول آف گاڈ ہے، دس از دا ول آف گاڈ، کہ آپ برائی کرنے کی بجائے آپ اچھائی اس پہ کریں، بھلائی کرو. بلکہ ہمارے پاس تو بدلہ لینے کا بھی خدا نے طریقہ بتا دیا. ہاؤ یو کین، وہ کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ اگر تو کسی سے بدلہ لے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کر، تو اس طرح تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا. یعنی کہ اس کا دل خود، مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو، یعنی کہ وہ خود اس میں پشیمان ہوگا، ریگریٹ ہوگا. کیا نہیں، دعا بد دعا تو ہے ہی نہیں. بالکل بائبل میں لکھا ہے، اپنے کلام میں لکھا ہے کہ برائی کو اچھے سے جیتو. بالکل محبت سے، لو سے، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اچھائی کر کے. اور جب آپ ایسا کرو گے، یہ ایک آپ دیکھیں کہ ایک سمپل سی بات ہے. آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو پھر بھی اچھا جواب دیتے ہو، آپ اس کو معاف کر دیتے ہو، تو وہ بندہ خود بخود سوچے گا کہ یار کیا میں نے تو برا کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے. آپ کی وہ اچھائی اس کو چین نہیں لینے دے گی. یہ ہے اصل میں انگارے، برننگ کوئل. تو وہ اس کو چینج کرے گا، اصل میں آپ کے بارے میں اس کی تھاٹ کو چینج کرے گی آپ کی دعا. نہ کہ آپ اگر اس کے بارے میں برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو جھگڑا زیادہ بڑھے گا، وہ اور زیادہ کہے گا، آپ اور زیادہ کہیں گے. اور خداوند یسوع مسیح کا لوڈ کا یہ ایک ڈفرینٹ طریقہ تھا دنیا سے، یونیک. ایک گال پہ تماچا مارتا ہے، دوسرا طرف کر، اور یہ انسان کی سوچ کے بالکل خلاف ہے. انسان نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا، بٹ بلیور کر سکتا ہے. I can't do that if I am not believer. But God can give me that power to do that. میرے اندر ایسی پاور ہے، میری ایسی انسانی نیچر جو ہے، اگر مجھے تھپڑ مارے تو میں کہوں گا میں اس کو مکہ، میں بلکہ کک ماروں، میں اس کا سر توڑ دوں. یہ ہماری اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن ہماری نیچر کو خدا چینج کرتا ہے. جب وہ اپنے پاک روح کو ہمارے اندر دے دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ ہم سے ہو سکتا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ ریلیجس سارے ہو سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف ریلیجن ان دا ورلڈ. ریلیجس سب ہو سکتے ہیں لیکن کرسچن ہونا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, کرسچن ہونا کیا, یہ ریلیجن جو ہے ایک نیچرل بات ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہو جس کو میں کہہ سکوں یہ میرا ریلیجن ہے, یہ میرا خدا ہے, اور میرا خدا بڑھیا خدا ہے, میرا خدا سب سے پاورفل ہے. دیٹ از نیچرل. لیکن کرسچن کا جو خدا ہے وہ سپر نیچرل ہے. جب تک آپ وہ سپر نیچرل نہیں ہوتے, کیونکہ نیچرل ہر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے, جو ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ نیچرل ہے. لیکن کرسچن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ سپر نیچرل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا جس طرح دنیا ریئیکٹ کرتی ہے. خداوند یسوع مسیح کا کہتے ہیں نا, ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو کس طرح ہوگا؟ مسیح یسوع کا مزاج یہ تھا کہ وہ گالی کھا کے گالی نہیں دیتا تھا, تھپڑ کھا کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتا تھا, بلکہ ان کو اگزامپل دی کراس پر. پہلے لفظ جو خداوند کے منہ سے نکلے آن فرام دا کراس, فادر forgive them. اور وہ کہتا ہے ایسا ہی نمونہ, ایسی ہی اگزامپل تم میں بھی ہونی چاہیے. اور میں اس چیز پہ اتنا جب سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اس بڑی ایگنی میں, اس پین میں بھی خداوند محبت کرنا نہیں بھولے ہیں. پھر بھی انہوں نے آخری لمحے تک یہی میسج چھوڑا کہ لو یور اینیمیز. اور خداوند کی سب سے بڑی بات ہے کہ ورڈ اینڈ ورک, جو الفاظ شبد ان کے منہ سے نکلے وہی پریکٹیکل انہوں نے کر کے بھی دکھایا. انہوں نے صرف شبد کی, لفظوں کی باتیں نہیں کی باتیں. اور اینڈ تک ان کا, اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ یسوع جس طرح اپنے شاگردوں سے, اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا, آخر تک ویسے ہی محبت ان سے کرتا رہا. تو خدا ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. لیکن جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ واٹ از دا ول آف گاڈ, ان سب باتوں کو کریں, لیکن دس از دا ٹاپ. یہ جو ہم بات اسٹڈی کر رہے ہیں تسلنکیوں میں, سیکچوئل امورالٹی, اس سے بچنا. ابسٹین کا مطلب ہے بالکل کمپلیٹلی کٹ آف فرام دیٹ, ابسٹین فرام دس. یہ بہت ضروری ہے. آپ ساری چیزوں پہ عمل کریں, لیکن یہ نہ کریں تو آپ سب کچھ فضول بیکار ہے. اگر آپ ہولی نہیں نا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیکار ہے. سینکٹی اور سیٹ اپارٹ فرام سن, یہ بہت ضروری ہے. اور جب بھی کوئی کرسچن ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ایک بہت بڑا کوئی گرو یا پاکیزہ یا ہولی مین نہیں بن جاتا. یہ ایک پروسیس ہے وچ گریجولی ایز یو واک ان دا لارڈ اینڈ ود دا لارڈ, سلولی آپ میچور ہوتے ہو, اسٹڈی کرتے ہو, پرے کرتے ہو, آپ کی لائف میں آپ میچور ہوتی جاتی ہے اور آپ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہو. آپ کو پتہ ہے نوح کتنے سال خدا کے ساتھ چلتا رہا؟ ہنوک جو زندہ اٹھا لیا گیا 300 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اٹھا لیا گیا. خدا کے ساتھ ساتھ چلنا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یوسف کی لائف کے بارے میں. آپ کو پتا ہے جوزف کی, آپ اس کی لائف کے بارے میں پڑھیں کہ جتنا زیادتی جس طرح اس کے ساتھ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں بائبل میں کسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک کوئی قصور نہیں, کوئی گناہ نہیں, اس نے کوئی پاپ نہیں کیا اور ہر دفعہ اس کے ساتھ برا ہی ہوا. لیکن ایک بات اس کی جو ہے بائبل کہیں پہ نہیں ریکارڈ کرتی, ہی نیور ایور کمپلینٹ, نیور. اٹس اے ونڈرفل ینگ مین. میں اس کی لائف کے جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے جینیسس کی, اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں مثل مسیح بھی کہتے ہیں, نمونہ مسیح کی پکچر کہتے ہیں, کہ اس سے بہت سی باتیں ایسی تھی جو وہ ہمیں مسیح کی پکچر دیتی تھی کہ جب مسایہ جیزس آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا.
اور اس کے بارے میں پتہ ہے کیا بار بار ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر وہ اس کو مصر میں لے گئے، ایجپٹ میں، اور خدا اس کے ساتھ تھا. ہی ٹیکن انٹو، کہہ سکتے ہیں کڈنیپ کر کے اور بیچ دیا گیا. اور آپ کہیں گے، آپ کبھی نہیں اس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ خدا اس کے ساتھ ہے جی. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پوتیفر کے گھر میں جو کام کرتا تھا تو اس میں خدا جس چیز کو ٹچ کرتا تھا وہ فلورش ہوتی تھی. اور اس کے مالک نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. اس کو پریزن میں ڈال دیا گیا اور لکھا ہے خدا اس کے ساتھ تھا. کبھی نہ سوچیں کہ جب آپ ترقی کر رہے ہیں، جب اچھی اچھی باتیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، ساری کامیابی ہیں، تو دین گاڈ از ود یو. ایون اف یو آر ان دی ول آف گاڈ، ان دا مزری، ان دا ڈیفیکلٹی، ان اے پرابلم، ہی از ود یو. فیتھ فل آدمی کے ساتھ خدا وہاں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. نیور تھنک ہی ول اونلی آپ کے ساتھ ہوگا. جب وہ آپ کو اس میں اگر رہنے دے رہا ہے، ہی از ڈوئنگ سم تھنگ مارولس ان یور لائف. جوزف کی لائف کو ہمیشہ یاد رکھیں. میں نے تو مختصر بتایا ہے، بار بار اس کے ساتھ لکھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. ایون لکھا ہے کہ اور مصریوں نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. ہاؤ کین دے سی دا گاڈ؟ اس کی لائف سے، اس کے ایکشن سے، اس کی ٹاک سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے دے کین سی ہی از سم تھنگ اسپیشل. ہی از کیرنگ ہولی انوائنٹنگ. ہی واز اے ہولی مین. ہولی. آپ دیکھیں کہ وہ اس کی زندگی میں یہ سن بھی، یہ موقع بھی، سن کہہ رہا ہوں، یہ ایسا بھی چانس آیا جب کہ وہ اس کے پاس پوری طاقت تھی، پورا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن لکھا ہے کہ یوسف وہاں سے بھاگ اٹھا. ہی فلی فرام دیٹ. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن پالوس رسول لکھتا ہے فلی فرام دا لسٹ اینڈ ڈیزائر آف دا یوتھ. ڈونٹ اسٹے دیر، ڈونٹ ٹرائی ٹو فیس دیٹ. فلی. جہاں پہ آپ کی ایسی سچویشن ہو، جہاں پہ ایسا موقع ہو جائے، جہاں پہ آپ کو ٹیمپٹیشن ہے، ڈونٹ اسٹے دیر. ڈونٹ ٹرائی ٹو میں بہت مضبوط ہوں، آئی کین اسٹے دیر. وہ کہتا ہے فلی فرام دیٹ. اور اس کے مائنڈ میں سمجھتا ہوں کہ جوزف ہی تھا. اس کو پتہ تھا کہ ایسی ٹیمپٹیشن، ایسی پرابلم میں اب جب شیطان لے کے آتا ہے تو وہ گراتا ہے. لیکن فلی فرام دیٹ. وہاں پہ آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایون آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی تھاٹس آتی ہیں، ڈونٹ لیٹ دیم اسٹے ان یور مائنڈ ان یور ہارٹ. آپ کے مائنڈ کو ڈیفائل کریں گے، ایموشنس کو ڈیفائل کریں گے، اور آپ کی پاکیزگی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. بلکہ اس کے 3:13 میں ہم نے پڑھا ہے، اس کا اصل میں ارادہ یہ ہے کہ تم پاکیزہ اور بے عیب ٹھہرو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو تم کرسچن ہو، اچھے چل رہے ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یسوع کے خداوند کے آنے تک تم بے پاک اور بے عیب زندگی ہو، تاکہ جب وہ آئے تو ہولی پیپل اس کے ساتھ جائیں گے. آپ رہ نہ جاؤ، پیچھے نہ رہ جاؤ. پاکیزگی اور بے عیب. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ینگ لوگ یا دوسرے، ہاں جی، لمٹ کیا ہے اس ایریا میں؟ کیا وہ کہتے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہولڈنگ ہینڈز از اوکے. دو اگر لوگ یا ہگنگ ایچ ادر اور کین وی جسٹ کس اور جس طرح کی، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹچنگ ایچ ادر. اور وہی کہ ہاؤ فار. لیکن خدا کا کلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاؤ فار وی کین گو. اصل کویشچن، یہ کویشچن ہی رانگ ہے. اصل کویشچن ہے ہاؤ وی کین بی ہولی، ہاؤ وی کین بی اسٹے اوے فرام دیز تھنگس. اصل کویشچن یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بائبل کا جو، اگر ورس 4 پڑھیں، اسی کے واپس آ جائیں ادھر پہ اپنے تسلنکیوں پہ، ورس 4 پڑھیں. اور ہر ایک تم میں سے
پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانیں. اٹس ویری ویری ڈیپ امپورٹنٹ ورس ہے. اس میں یہ سب کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے، غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، یہ سب کے لیے، ہر ایک کے لیے بات کی گئی ہے. اور ہر ایک تم میں پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے. ویسلز، اصل میں غور کریں تو یہاں پہ بات کی جا رہی باڈی کی، آپ کے بدن کی پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم پاک بنو، یعنی کہ تمہاری باڈی کی. تو اصل میں اس یہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا وائف، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا کنٹرول آف یور باڈی. آپ کے ویسل جو آپ کے اعضاء ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اگلی آیت اس کو کلیئر کرتی ہے. نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. جو خدا کو قومیں نہیں جانتی وہ اس طرح کے سارے گندے ریلیشن شپ میں پڑی ہوئی تھی. دے ڈونٹ ایون کنسیڈر کہ کس طرح کے رشتے سے تعلق رکھا جا سکتا ہے، جنسی اور نہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ دے نہ شہوت کے جوش سے، کہ دے کہہ سکتے کنٹرول نہیں ہے ان کا ان چیزوں پہ، اپنے باڈی پہ کنٹرول نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہولی رہنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو کنٹرول آن یور باڈی. کیونکہ دنیا کا پتہ کیا ہے؟ دنیا آج کہتی ہے اف یو مائنڈ فیل اوکے لیٹ باڈی گوز. مائنڈ کو ایون معاف کر دو، ڈرگز لے لو، یہ کر لو، لیٹ باڈی گو. جبکہ خدا کا کلام اپوزٹ ہے اس کے. لیٹ یور مائنڈ کنٹرول یور باڈی. مائنڈ کا مطلب ہے رینیوئنگ آف یور مائنڈ. تمہاری عقل نہیں ہونے سے تمہاری صورت بدلتی جائے. صورت کا مطلب ہے آپ کا کریکٹر، آپ کا جو ایکشن ہے. خدا کا کلام جو ہے ٹوٹلی اپوزٹ ہے انسان دنیا کے. دنیا میں کیا ہے؟ یو فیل گڈ، نتھنگ رانگ ود دیٹ. اور خدا کہتا ہے نو. شہوت کے جوش سے جو اپنے، اب اگر آپ آگے جائیں گے تو یہ اصل میں بات کی گئی ہے لسٹ کی یہاں پہ. تو ورس 9 میں دیکھیں، مگر برادرانہ محبت کی بات تمہیں لسٹ سے لو. یہ پہلی جو 8 آیت ہیں، 8 ورسز ہیں، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا لسٹ آف دا ورلڈ. لیکن 9 to آگے 12 جو ہوگی لو. خدا چاہتا ہے لسٹ ٹو لو، جبکہ دنیا آج اپنے لسٹ کو ہی لو سمجھتی ہے. خدا چاہتا ہے نو. جو غیر قومیں جس طرح کرتی ہیں، جس طرح ان کا کنڈکٹ ہے، تمہارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتی. بٹ ناؤ یو نو گاڈ. تم نے تو خدا کو جان لیا، تو تمہارا رستہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تم بے شک پہلے تھے ایسے، اس سے نکل آئے ہو. ہم اس کو تھوڑا سا کر کے تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ورس 6 میں لکھا ہے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمر میں زیادتی نہ کرے اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے. دیٹ از ڈینجرس ورس ہے. کوئی، یہ بلیورز کی بات کی جا رہی ہے، ایمانداروں کی جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کہ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں، وی آر بردر اینڈ سسٹر، وی آر ون ان کرائسٹ. تو کوئی کسی دوسرے کے ساتھ اس عمر میں، کس عمر میں؟ واٹ وی آر ٹاکنگ ان سیکشول ایریا. دیٹ از ٹاکنگ نو ون. کیونکہ اس کا بدلہ کون لے گا؟ دا گاڈ از اوینجرس. کون کہتا ہے اگر خدا جس کا مخالف ہو جائے وہ بچ سکتا ہے؟ یہ کہتے کہ خداوند کے ایک غضبناک بات ہے، اس طرح کا مجھے آیت نہیں ہے. ہاں، قہر میں آنا غضبناک، ہولناک بات، ہولناک بات ہے. اوہ، خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے.
یعنی کہ یو کانٹ اسکیپ فرام دیٹ، کہ بچ نہیں سکتا جو ایسا اس گناہ کی سزا خدا خود لے لیتا ہے. خدا کہتا ہے میں اس کو سزا دوں گا. اور خدا نے قومیں تباہ کر دی، معاشرے سوسائٹی تباہ کر دی اس سن کی وجہ سے. تو خدا کہتا ہے کوئی اپنے بلیورز میں ایسی بات نہ کرے. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. خداوند نے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کی ہیکل ہے اور پاک روح اس میں بسا ہوا ہے. تو تم کیا کہیں کہ تم مسیح کے اعضاء ہو، یو آر پارٹ آف باڈی. تو تم اگر ایسا کام کرتے ہو تو کہتے ہیں میں خود مسیح کے پارٹس کو لے کر کسبی کا جیسا کام کروں، پروسٹیٹیوٹ کا کام کروں. ویری ویری اسٹرانگ ورڈز اس کے یوز کیے گئے ہیں. اور 8ویں آیت میں آخری ہم ختم کریں گے. پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا. اٹس نوٹ، پول کہتا ہے میں نے کہہ دیا تم میری بات نہ مانو، میں پاسٹر الیاس ہوں، میں نے کہہ دیا نہ مانو. لیکن اگر آپ نہیں مان لیں، دس از نوٹ پاسٹر الیاس اور پول. وہ کہتا ہے تم خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. جی جو ابھی اس نے بتایا، ہاں بالکل، کہ اس کا کہتا ہے نا کہ میں بدلہ لوں گا، آئی ایم اوینجر، ریونج لوں گا اس سے. تو خدا چاہتا ہے پاک بنو، ہولی بنو. اور اس کے لیے آپ اگر آپ نے لاسٹ میں کرنتھینس کی 1-2 آیت پڑھیں گے. 1 کرنتھینس نکالے میرے ساتھ. جب اگر آپ نہیں کسی کے ساتھ کرتے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ متھا لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک اور وہ تم ہو. یو آر مائی ہولی ٹیمپل، میں اس میں بستا ہوں. اسی کے چیپٹر 6 کی 1-2 لاسٹ ورسز پڑھ کے ختم کریں گے. کہتا ہے ورس 15 میں، چیپٹر 6 ورس 15 میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. آگے ورس 18 میں لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. کیا تم نہیں جانتے؟ پھر وہ کہتا ہے ڈو یو نو دیٹ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. اصل میں اینڈ اس بات کا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ہو جاتے ہیں تو نو مور وی کین ایون سنگ دس از مائی لائف. دنیا میں بڑے لوگ آتے ہیں دس از مائی لائف، کہتا نو تم اب اپنے نہیں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے. سو ڈو واٹ آئی ایم سیئنگ، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا.